بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی بابرکت نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب دیکھنے اور سننے والے ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل ہم نے حج کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو بیان کی تھی۔ آج اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ ملاحظہ کیجیے۔ جی ہاں، اب ہم بات کرتے ہیں حج کی اقسام کے بارے میں۔ ادائیگی کے طریقہ کے لحاظ سے حج کی 3 اقسام ہیں: افراد، قران اور تمتع۔ افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج کرنے والا اس میں عمرہ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ صرف حج ہی ادا کر سکتا ہے، اور احرام باندھنے سے حج کے اختتام تک مسلسل احرام کی شرائط اور پابندی اس کے لیے ضروری ہوگی۔ ایسا وہ افراد کرتے ہیں جو کہ نزدیک اور آس پاس کے ہوتے ہیں، جو کہ حج کے دنوں میں احرام باندھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ حج کی دوسری قسم آتی ہے قران کی، جس میں حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے۔ مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر اسی احرام میں حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ حج کی یہ قسم ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ فرض کریں کہ اگر آپ 2 ذی الحج کو مکہ مکرمہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو 2 ذی الحج کو آپ عمرہ ادا کریں گے، اس کے بعد 8 ذی الحج تک آپ کو اسی احرام کے ساتھ اور تمام احرام کی تمام پابندیوں اور شرائط کے ساتھ رہنا ہوگا، پھر آپ اپنا حج ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا، اور ان کا حج حج قران ہے، جو کہ بہت عظیم۔ حج کا تیسرا طریقہ آتا ہے تمتع، وہ طریقہ جس میں حج اور عمرہ کو ساتھ ساتھ اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی حالت سے باہر آ سکتا ہے، اور پھر حج کے لیے دوبارہ 8 ذی الحج کو حج کے ارادے سے احرام باندھا جاتا ہے، اور یہ سب سے آسان حج ہے۔ عزیز دوستو، ابھی ہم بات کرتے ہیں فرائض حج کی، کہ حج کے لیے کون کون سے فرائض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفات ادا کرنا، نمبر 3 طواف زیارت کرنا، اور نمبر 4 ان تینوں فرائض کو مقررہ مقامات اور مقررہ اوقات میں ترتیب سے ادا کرنا۔ اب بات کی جاتی ہے واجبات حج کی، جس میں 7 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے مزدلفہ میں ٹھہرنا، نمبر 2 جمرات کو کنکریاں مارنا، نمبر 3 اگر حج قران یا حج تمتع کی نیت سے تو قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا پھر کترانا، صفا اور مروہ کے درمیان طواف سعی ادا کرنا، طواف وداع کرنا، طواف زیارت کے 7 چکر پورے کرنا۔ عزیز دوستو، اگر ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب بھی ترک ہو جائے تو ایک قربانی دینا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو کہ احرام کی حالت میں منع ہوتی ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو کہ عام حالات میں جائز ہوتی ہیں، مگر صرف اور صرف احرام کی حالت میں منع ہوتا ہے، جیسے کہ شکار کرنا یا کسی شکاری کی مدد کرنا۔ نمبر 2 حدود حرم میں درخت، گھاس، پودے وغیرہ کاٹنا یا مکھی مچھر وغیرہ کو مارنا۔ نمبر 3 جسم سے کوئی بال توڑنا یا کاٹنا، یا پھر اپنے ناخن تراشنا۔ نمبر 4 ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ نمبر 5 پہ ہے خوشبو لگانا۔ نمبر 6 مرد کے لیے سر اور چہرے کا چھپانا، اور عورت کے لیے صرف چہرے کا ڈھانپنا۔ عزیزو، تو یہاں یہ بات کہنا بھی ضروری ہے کہ خواتین کے لیے اپنے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ عزیز دوستو، ابھی ہم بات کرتے ہیں ایام حج اور ارکان حج کی ادائیگی کے بارے میں۔ 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج کے 5 دن
ایام حج کہلاتے ہیں، اور انہی ایام میں حج کے جملہ مناسک ادا کرنا ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو مینا کی روانگی ہوتی ہے۔ تمام حجاج کرام 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ میں نماز فجر ادا کر کے سورج نکلتے ہی مینا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ تمام سفر میں تلبیہ کی کثرت کی جاتی ہے، اور پھر مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کے بعد رات یہیں قیام کرتے ہیں، اور 9 ذی الحج کی نماز فجر بھی مینا میں ہی ادا کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج، حج کا سب سے اہم دن، یوم عرفہ، اور سب سے عظیم جگہ میدان عرفات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج عرفہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب لاکھوں لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کے آگے روتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر اللہ پاک اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفات والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ ذرا سوچے تو کہ زمین پر کھڑے انسانوں کا ذکر آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ نماز فجر مینا میں ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے پر عرفات کی طرف روانگی ہوتی ہے، اور عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ میدان عرفات میں اسی قیام کو وقوف عرفات کا نام دیا گیا ہے، جو کہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اگر کسی وجہ سے 9 ذی الحج کے دن یا اس رات بھی کوئی یہاں پہنچنے سے رہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی کوئی تلافی کی گنجائش باقی ہے۔ مزدلفہ میں قیام، اس دن غروب آفتاب کے بعد عازمین حج مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں نماز عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر رات مزدلفہ میں ہی قیام ہوتا ہے۔ 10 ذی الحج، مینا کی روانگی۔ نماز فجر کے بعد مزدلفہ میں توقف کرنا واجب ہے۔ بعد از عازمین حج مینا کو روانہ ہوتے ہیں، اور پھر مینا پہنچ کر حجاج کرام کو 3 واجبات بالترتیب ادا کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، نمبر 2 رمی سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کرنا، اور نمبر 3 قربانی کے بعد سر منڈوانا یا کتروانا، اور اس کے بعد احرام کھول کر عام لباس پہن لیا جاتا ہے، اور حجاج سے احرام کی سب پابندیاں سوائے مباشرت کے ختم ہو جاتی ہیں۔ طواف زیارت، حجاج کرام احرام کھولنے کے بعد مکہ مکرمہ میں چوتھا رکن طواف زیارت ادا کرتے ہیں۔ یہ حج کے فرائض میں شامل ہے، اور 12 ذی الحج کا آفتاب غروب ہونے تک جائز ہے۔ اس کے بعد دم یا قربانی واجب ہوگی، اور فرض بھی ذمہ رہے گا۔ سعی اور مینا سے واپسی، طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا واجب ہے۔ طواف زیارت اور سعی کے بعد 2 رات اور 2 دن مینا میں قیام کرنا سنت موقدہ ہے۔ مکہ میں یا کسی اور جگہ رات گزارنا ممنوع ہے۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج کو ایام رمی کہتے ہیں، اور ان تینوں تاریخوں میں تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ رمی کا وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، پہلے جمرہ اولا اور پھر جمرہ وسطیٰ اور بعد ازاں جمرہ عقبہ پر، اور اس کے بعد پھر مکہ واپسی ہوتی ہے۔ طواف وداع، یہ حج کا آخری واجب ہے جو صرف میقات سے باہر رہنے والوں پر واجب ہے کہ جب وہ مکہ سے رخصت ہونے لگے تو آخری طواف کر لیں۔ مدینہ منورہ کی روانگی، مکہ میں مناسک حج کی تکمیل کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے لیے تمام حجاج کرام مدینہ منورہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی کی جائے کہ بچوں کا حج اور عمرہ کیسا ہے۔ بچوں کا بھی حج اور عمرہ ہوتا ہے، اور ان کو بھی حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر حج میں مقام روحہ مدینہ منورہ سے 3 مراحل پر ایک گاؤں کچھ سواریوں سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ان میں سے ایک عورت نے بچے کو اوپر اٹھا کر پوچھا کہ کیا اس کا بھی حج ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور تم کو بھی اس کا اجر ملے گا، یعنی اس کا حج نفلی ہوگا اور ثواب پائے گا، اور تم چونکہ اس نیک کام میں سبب ہو لہٰذا تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ بوڑھوں اور بزرگوں کی طرف سے حج، ایسے تمام بوڑھے افراد جو سفر کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان کی طرف سے بھی حج کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ خصب قبیلہ کی ایک بی بی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حج تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر فرض فرمایا ہے، لیکن میرے والد محترم اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ وہ سواری پر اچھی طرح بیٹھ نہیں سکتے، در این حالت کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ ہاں، کر سکتی ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے حج کی نظر مانی ہو اور فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کی نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میری بہن نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ وفات پا گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے عرض کیا کہ ضرور میں ادا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی ادا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ادائیگی کا زیادہ مستحق ہے۔ حجاج کرام کی فضیلت، حجاج کرام کی فضیلت میں کئی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں جن میں سے چند ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم حاجی سے ملو تو اسے سلام اور مصافحہ کرو اور اسے گھر داخل ہونے سے پہلے اپنے بخشش کی دعا کی درخواست کرو کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان حج یا عمرہ یا جہاد کی نیت سے نکلا اور رستے میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج، عمرہ یا جہاد کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں تمام پتھر، درخت، ڈھیلے تلبیہ کہتے ہیں یہاں تک کہ زمین ادھر ادھر مشرق و مغرب سے پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حج گناہوں کو کیسے مٹاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے حج کیا اور گناہوں سے بچا وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ذرا سوچے تو کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے بے پناہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن حج اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بعض لوگ حج سے واپس آ کر بدل جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے پا لیا ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں وہ تمام فرق واضح نظر آتے ہیں جو کہ ان میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ تمام عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج انسان کو مکمل طور پر بدل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی پہلی بار کعبہ دیکھتا ہے تو دل رک سا جاتا ہے، کچھ لوگ چیخ کر رونے لگتے ہیں، کچھ لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں اور کچھ صرف خاموش کھڑے رہتے ہیں۔
کیونکہ بعض جذبات الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے۔ ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، ہر انسان اپنے طریقے سے اظہار کرتا ہے اپنی محبت کا۔ تو سوچیں، ذرا تصور کریں کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے سامنے پہلی دفعہ کھڑے ہیں تو آپ کی کیفیت کس طرح کی ہوگی؟ آپ کن لوگوں میں شمار ہوں گے؟ آپ کی زبان پر کیا صدا ہوگی؟ اور پھر حج کا منظر قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ سفید احرام، لاکھوں کروڑوں انسان کھلے میدان میں، اور ہر کوئی اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے۔ سب کی ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر کوئی اپنے بندے کو دل سے پکارتا ہے۔ اور پھر تصور کریں کہ بالکل ایسے ہی ایک دن ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ نہ کوئی طاقت کام آئے گی اور نہ دولت، صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال، وہ اعمال جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، وہ اعمال جو ہمیں زندگی میں فائدہ دیتے ہیں، اور انہی اعمال کی بدولت ہماری آخرت بدلے گی۔ اگر آپ کا دل بھی حج پر جانا چاہتا ہے، آپ بھی حج کی سعادت چاہتے ہیں، تو ایک بار دل سے آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، مکہ اور مکرمہ کی وہ خوبصورت گلیاں نصیب فرمائے جن گلیوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ دل سے لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔